آفاق احمد صاحب کی رہائی انہیں میں مبارکباد پیش کروں گا. انہوں نے کراچی کا بیٹا بن کر دکھایا اور کراچی کا عوام کے لیے جو قربانی انہوں نے دی، استقبال تھا، پبلک کا جو استقبال تھا، لوگوں کی جو محبت تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ آفاق احمد کراچی کا بیٹا ہے. میں دوسرے اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا کراچی کے بیٹے بنو، کراچی کے بیٹے بنو. یہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے نجات ملے گی، یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے گی، یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے گی، یہ گٹر جو بل رہے ہیں ہمارے، ان سے ہمیں نجات ملے گی، کرپشن سے نجات ملے گی، یہ جو ہوٹلز ہیں ان سے نجات ملے گی. یہ ہوٹلز بربادی کا سبب بن رہے ہیں، یہ آوارہ گردی کا سبب بن رہے ہیں، یہ نشے کا سبب بن رہے ہیں. اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جو پورے کراچی کے اندر جو ہوٹل پھیل چکے ہیں ایک نام سے، یہ آپ کوئٹہ چلے جائیں آپ کو یہ اتنے ہوٹل نہیں ملیں گے وہاں پہ، آپ پشاور چلے جائیں آپ کو یہ ہوٹل نہیں ملیں گے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ کراچی کے اندر اور جو ہے نا انہوں نے رخ کیا ہے اور ایک بھرپور طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا ہوٹل جو ہے نا بنائے ہیں. ہم نے رات کے ہوٹلوں کو بند نہیں کیا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ 10 بجے آپ کی مارکیٹ، 10 بجے آپ کے ہوٹل بند ہو جانے چاہیے، تاکہ ہمارا نوجوان اپنے گھر میں جائے اور اپنی پڑھائی کو ترجیح دیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دے. تو ایک گمگیر جو کراچی کے معاملات ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. یہ جمشید روڈ، جہانگیر روڈ اور پرانے جتنے گنجان آبادیاں، گولی مار کا علاقہ آپ کہہ لیں، آپ پھر بندر روڈ کی طرف چل جائیں، گنجان آبادیاں، 5 دن سے وہاں پہ پانی نہیں ہے. مینٹیننس کے نام پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، مینٹیننس کے نام پر عوام کو جو نا عوام کے الیکٹرک جو نا عوام کو پریشان کر رہی ہے. آج مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ بیان اسمبلی کے اندر خوش آئند بیان تھا کہ کراچی کے اندر فوری طور پر 3 کمپنی کو رجسٹرڈ کیا جائے، تاکہ کمپنیز جب آپس میں 3-4 کمپنیز ہوں گی تو کراچی کے عوام کو بجلی جو ہے کم نرخوں کے اوپر ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاق ہاشمی، پاکستان مسلم نون سے میرا تعلق ہے، اور آج میں کراچی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک گمگیر جو کراچی کے معاملات ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. یہ جمشید روڈ، جہانگیر روڈ اور پرانے جتنے گنجان آبادیاں، گولی مار کا علاقہ آپ کہہ لیں، آپ پھر بندر روڈ کی طرف چل جائیں، گنجان آبادیاں، 5 دن سے وہاں پہ پانی نہیں ہے. میئر کراچی واٹر بورڈ کے چیئرمین ہیں، تو ویسے تو ان کا ایز اے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں اس میں جو نہیں ہے. ادھر وہ کہتے ہیں پارکنگ نہیں لی جائے گی، لوگ پارکنگ لے رہے ہیں. ان کے آرڈرز کی کوئی بھی جو ہے نا کوئی ان کا جو آرڈرز ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آرڈرز کہیں اور سے آتے ہیں. تو پانی کراچی کے اندر اتنا ہے کہ آپ اگر اس کراچی کے پانی کو صحیح طرح تقسیم کر دیں اور صحیح اگر ان ٹینکرز کو روکا جائے تو کراچی کے ہر گھر میں بے انتہا پانی ہوگا. لیکن کیونکہ یہاں کروڑوں روپے جو منتھلی ہیں ٹینکرز، پانی کے ٹینکرز جو دے رہے ہیں، ایک بڑی مافیا بن چکا ہے کہ جو کراچی کے روڈوں کو بھی توڑ رہے ہیں، کراچی کے روڈوں کو برباد کر رہے ہیں، اور کراچی کی بڑی لائنیں جو آ رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنے پمپ لگائے ہوئے ہیں، جس میں واٹر بورڈ کے افسران اور ڈائریکٹلی ایم ڈی جو نا ملوث ہیں، اس میں سیاسی لوگ ملوث ہیں. اس میں یہ ایک رشوت کے طور پر ایک اس کے اوپر دیے جاتے ہیں ٹینکرز پانی کے جو یہ بنائے ہوئے انہوں نے جو ہے نا جگہیں پانی کی. تو یہ میں کہوں گا کراچی کے جو مسائل اس ٹائم ہو چکے ہیں. میں اب ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ کل پرسوں رات 2 بجے ہمارا علاقہ جو ریڈ زون میں آتا ہے، جو 100% بل پے کرتے ہیں کہ الیکٹرک کو، ہمارے علاقے میں 2 بجے دوپہر کو بجلی جاتی ہے اور دوسرے دن صبح اذان کے ٹائم بجلی آتی ہے. یعنی کہ 2 بجے دوپہر کو بجلی جاتی ہے اور دوسرے دن جو ہے نا فجر کے ٹائم بجلی آتی ہے. تو اب جہاں پر اور صرف کیا ہوتا ہے کہ مینٹیننس کے نام پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، مینٹیننس کے نام پر عوام کو جو نا عوام کے الیکٹرک جو نا عوام کو پریشان کر رہی ہے. آج مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ بیان اسمبلی کے اندر خوش آئند بیان تھا کہ کراچی کے اندر فوری طور پر 3 کمپنی کو رجسٹرڈ کیا جائے، تاکہ کمپنیز جب آپس میں 3-4 کمپنیز ہوں گی تو کراچی کے عوام کو بجلی جو ہے کم نرخوں کے اوپر ملے گی، اور بجلی کے جو مینٹیننس ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگی. اب کے الیکٹرک ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے. میں وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ خدا را جہاں آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اویس لغاری صاحب کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے
4 दिन यहाँ कराची में भी ला के बिठाए इन्हें। और आवाम का आप देखें कि आवाम के साथ ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। बिल जितना भेज दें देना पड़ता है, अगर नहीं देने पड़ते तो बदमाश रखे हुए हैं, दफ्तरों के अंदर इन्होंने बदमाश रखे हुए हैं, और ये जनाब बदमाशी से जो ना बिल वसूल करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कराची के अंदर जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। और जहाँ तक आफाक अहमद साहब की रिहाई, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। उन्होंने कराची का बेटा बनकर दिखाया, और कराची का आवाम के लिए जो कुर्बानी उन्होंने दी, इस्तकबाल था, पब्लिक का जो इस्तकबाल था, लोगों की जो मोहब्बत थी, उससे पता चलता है कि वाकई आफाक अहमद कराची का बेटा है। मैं दूसरे अपने दोस्तों को भी कहूँगा, कराची के बेटे बनो, कराची के बेटे बनो। ये टूटी हुई सड़कों से निजात मिलेगी, ये गैस की लोड शेडिंग से निजात मिलेगी, ये बिजली की लोड शेडिंग से निजात मिलेगी, ये गटर जो उबल रहे हैं हमारे, इनसे हमें निजात मिलेगी, करप्शन से निजात मिलेगी, ये जो होटल्स हैं इनसे निजात मिलेगी। तो और दूसरे नंबर पे मैं एक और बात करूँगा, हमारा एक निजी चैनल है, उन्होंने कल लोगों के दिखाया कि जी वो रात को होटल बंद नहीं होने चाहिए। तो मैं उस निजी चैनल के मालिक को कहूँगा कि आप अपने बेटों को या अपने रिश्तेदारों को इन रात को खुलने वाले होटलों पे जो गंदे पराठे गंदे घी से जो बनाए जा रहे हैं, केमिकल के दूध से चाय पिलाई जा रही है हमारे नौजवानों को, आप भी थोड़ा सा उसमें हिस्सा डालें, ताकि आपको पता चल सके कि ये होटल जो सारी रात खुले रहते हैं ये किस तरफ इन्हीं के नौजवानों को लेकर जा रहे हैं। आज जो डिफेंस में जो वाक़या हुआ, आज जो नौजवानों का जो आज बार बार सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, अगर हमने इन रात के होटलों को बंद नहीं किया, और मैं तो ये कहूँगा कि 10 बजे आपकी मार्केट, 10 बजे आपके होटल बंद हो जाने चाहिए, ताकि हमारा नौजवान अपने घर में जाए और अपनी पढ़ाई को तरजीह दें, अपने माँ बाप की खिदमत को तरजीह दें। ये होटल्स बर्बादी का सबब बन रहे हैं, ये आवारा गर्दी का सबब बन रहे हैं, ये नशे का सबब बन रहे हैं। और आपको नहीं पता कि ये जो पूरे कराची के अंदर जो होटल फैल चुके हैं एक नाम से, ये आप कोयटा चले जाएं आपको ये इतने होटल नहीं मिलेंगे वहाँ पे, आप पेशावर चले जाएं आपको ये होटल नहीं मिलेंगे। तो ये क्या वजह है कि कराची के अंदर और जो ना इन्होंने रुख किया है, और एक भरपूर तरीके से इन्होंने जो ना वो कर अपना होटल जो ना बनाए हैं। मैं ये कहूँगा इन होटलों को 10 बजे बंद करें, और इनका दूध चेक किया जाए, इनका घी चेक किया जाए, ये कहाँ से आए, कौन से आसमान से आए कि आप चंद पैसों के चक्कर में आप कराची की आवाम को जो ना मार रहे हैं आप जो ना। मैं ये फिर कहूँगा बिलावल भुट्टो साहब से, फिर कहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब, आप जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे, आपकी वालदा का, बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आप आएँ, खुदारा आएँ, नौजवान हैं आप मरियम नवाज़ की तरह बन जाएं, मरियम नवाज़ की तरह आप जो ना लोगों से मोहब्बत करें, मरियम नवाज़ की तरह आप बगैर सिक्योरिटी के जाएं। आप देखें कराची के अवाम किस तरह से आपसे मोहब्बत करेगी, वरना आपको पता है कि जो अब आगे होता जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।